السلام علیکم دوستو۔ احباب، میں ایک مزاح کے انداز میں آپ سے بات شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ 2007 میں کینیا میں مغربی ممالک سے کچھ تاجر آئے جو جانوروں کا کاروبار کرتے تھے۔ انہوں نے وہاں کے مقامی لوگوں سے زرافہ کے بچے خریدے اور وہ بچے لے کر چلے گئے۔ چند دن بعد جب بارش ہوئی تو جو زرافے کے بچے تھے ان پہ جو پینٹ کیا گیا تھا وہ واش ہو گیا، اور اصل جو حقیقت تھی وہ دراصل گدھے کے بچے تھے۔ تو وہ گدھے کے بچے جو تھے وہ تاجروں کے سامنے اصلی صورت میں آ گئے۔ تو دوستو، یہ جعلی زرافے تھے، یہ تو جانور تھے جن کو جعلی بنا کر پیش کر دیا گیا۔ لیکن ہمارے ملک میں جعلی دانشوروں کی جو بہتات ہے وہ اس قدر بڑھ چکی ہے، خاص طور پہ یہ جو الیکٹرانک میڈیا ہے جس میں کوئی تحقیق نہیں ہے، جس کو پلانٹ کیا گیا ہے صرف اور صرف جہالت پھیلانے کے لیے۔ اس میں آج کل ایک جاہل اعظم جو ہیں وہ راج کر رہے ہیں، اور وہ جو پاپولر سینٹیمنٹس ہیں ان کے ساتھ کھیل کر اپنی پاپولیرٹی کو قائم کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور ہر 3-4 ماہ بعد وہ کوئی ایسی چول، میں جسے کہوں گا، مارتے رہتے ہیں جس سے بڑے لوگوں کو چھیڑ چھاڑ کر کے وہ اپنا قد بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اب انہوں نے جو حرکت کی ہے، اس حرکت نے ان کو اتنا نیچے، اتنا سطحی طور پہ نچلی سطح پہ لے آئی ہے وہ حرکت ان کی، کہ ہر جگہ سے ان پہ تنقید ہو رہی ہے۔ ہوا یہ کہ جو ہمارے ملک کے سب سے بڑے نام نہاد دانشور، جو اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ان کے لفظ، منہ سے نکلا ہوا لفظ جو ہے وہ آخری حرف آخر ہے اور ان کی ہر بات ٹھیک ہے، آفتاب اقبال ان کا نام ہے۔ ان کی جو حرکتیں ہیں وہ ڈسکس ہوتی رہتی ہیں۔ ابھی انہوں نے تازہ ترین واقعہ یہ پیش آیا کہ پاکستان کے مقبول ترین شاعر، جو کہ اپنی شاعری سے ایک فوق کی حیثیت اختیار کر کے وہ اہمیت حاصل کر چکے ہیں، وہ مقام حاصل کر چکے ہیں جو کہ وہ کسی صدی کے یا کسی سال کے یا کسی دور کے یا کسی حکمرانی کے دور میں یا کسی عہد کے شاعر ہونے کی بجائے وہ تمام آنے والے عہد جو ہیں، اپنے عہد کے بھی، ماضی کے قریب کے عہد کے بھی، آنے والے عہد کے، مستقبل قریب کے، مستقبل بعید کے، اور کئی نسلوں کے شاعر بن گئے ہیں۔ ان کا نام ہے حبیب جالب۔ تو آفتاب اقبال صاحب نے اپنے پروگرام میں، جسے کسوٹی کے نام سے کیا گیا، اس میں یہ کہا کہ جالب جو تھے وہ تو شاعر ہی نہیں ہیں، اور وہ جلسوں کے شاعر تھے، مزاحمت کے شاعر تھے۔ اور اس کے بعد انہوں نے ایک اور بات کی، ایسی منطق جسے عقل نہیں سمجھ پا رہی، کہ جالب جو ہیں وہ ڈسکوالیفائی اس لیے ہو گئے ہیں کہ شہباز شریف جو تھے وہ ان کی نظم، ان کا کلام پڑھا کرتے تھے۔ اس موضوع پہ آج ہم گفتگو کریں گے، آفتاب کی جہالت پر۔ تو احباب، جالب صاحب کے بارے میں بات کرنا ایسے ہی ہے جیسے سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف۔ جالب صاحب کی جو نظم ہے جس پہ اعتراض کیا گیا ہے دستور پہ، وہ 1962 میں جب ایوب خان نے آئین بنایا تھا تو اس آئین کے خلاف جالب صاحب نے مری میں یہ نظم پڑھی تھی: ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ وہ نظم اتنی پاپولر ہوئی تھی، تب میڈیا کا دور نہیں تھا، کہ چند ہی دنوں میں، چند منٹوں سیکنڈوں میں وہ بچے کی زبان پہ پاکستان کی نظم آ چکی تھی، اور ایوب خان جو تھا وہ خوف زدہ ہو گیا تھا۔ اور جالب صاحب کے خلاف ایوب خان کی آمریت میں، یحییٰ خان کی آمریت میں، ایون کہ جمہوری دور میں بھی سختیاں آئیں، قید و بند کی صعوبتیں آئیں، لاٹھی چارج ہوئے، ریاسی تشدد ہوا، لیکن جالب صاحب جو تھے وہ اپنے کاز سے کمیٹڈ رہے اور انہوں نے عوام کے لیے شاعری کی۔ موصوف کہتے ہیں کہ جلسوں کے شاعر تھے۔ تو احباب، تاریخ گواہ ہے کہ جالب صاحب تو ایک تحریک کا نام بن گئے تھے، جو انسانی حقوق کے لیے، جو جمہوری آزادی کے لیے، جو محنت کش طبقوں کے حقوق کے لیے ایک تحریک تھی، ایسی تحریک جو ان کے حقوق دلانے کے لیے عملی طور پہ لڑی جاتی تھی، جس میں عملی طور پر جان ہتھیلی پہ رکھ کے جد و جہد کرنا پڑتی تھی۔ جالب صاحب موقع پرست نہیں تھے۔ اب اگر ہم غور کریں کہ آفتاب اقبال صاحب جو ہیں، ان کے والد محترم ہمارے لیے بہت
قابل احترام ہیں، ہم ان کو عزت اور توقیر کا سلام پیش کرتے ہیں، لیکن تاریخ کبھی معاف نہیں کرتی۔ میں ایک پہلے ولاگ میں بھی یہ بات کر چکا ہوں کہ موصوف جو تھے، پہلے مولانا کوثر نیازی کی وجہ سے ظفر اقبال صاحب پیپلز پارٹی میں آئے، موقع پرستی کی، ایڈوائزر بنے پی ٹی وی میں، اس کے بعد 77 کے الیکشن میں وہ قومی اتحاد میں چلے گئے، اور اس کے بعد پھر ضیاء کے دور میں پھر انہوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو کے قریب آنے کی کوشش کی۔ تو ظفر اقبال جو تھے انہوں نے الیکشن بھی لڑا پی این اے کی ٹکٹ پر، موقع پرستی کی انتہا تھی، اور اسی موقع پرستی کی وجہ سے ظفر اقبال اچھے کالم نگار بھی بنے، پاپولر شاعر بھی بنے، لابنگ بھی ہوئی، مال و زر بھی کمایا۔ لیکن جالب صاحب نے جب یہ نظم پڑھی ایسے دستور کو صبح بے نور کو، تو ان کو ایک سینئر جو ان کا کوئی ادیب تھا اس نے کہا کہ جالب صاحب یہ موقع نہیں تھا نظم پڑھنے کا۔ جالب صاحب نے کہا میں نے کبھی موقع پرستی نہیں کی۔ تو احباب وہ جالب جو موقع پرست نہیں تھے اور موصوف کے والد جو تھے ہی موقع پرست، ان کا مقابلہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس کے بعد یہ جو جالب صاحب پہ الزام، اور جالب صاحب پہ آ گیا جی کہ شہباز شریف جو ہیں ان کا کلام پڑھتے ہیں، تو تاریخ کی تصحیح کے لیے یہ بات میں آپ سب کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ جالب صاحب کی جو بیوہ تھی ممتاز بیگم، وہ بھی جالب صاحب کی طرح اتنی دبنگ خاتون تھیں اور کمیٹیڈ تھی کہ سودے بازی نہیں کرتی تھی۔ جب جالب صاحب کی نظم پڑھنی شروع کی شہباز شریف صاحب نے، تو یہ اخبارات میں آن دا ریکارڈ ہے کہ جالب صاحب کی بیوہ نے یہ کہا تھا، یہ پیغام دیا تھا پوری قوم کو کی وساطت سے شہباز شریف کو کہ آپ یہ نظم نہ پڑھا کریں، کیونکہ جالب صاحب نے آپ کے طبقے کے خلاف، حکمرانوں کے خلاف تو یہ نظم لکھی ہے، اور آپ حکمران ہو کر یہ نظم پڑھتے ہیں، تو ہماری یہ نظم آپ جالب صاحب کی نہ پڑھا کریں۔ اس کے بعد ٹویٹر پہ اسی ایشو پہ ایک صارف نے بہت خوبصورت ٹویٹ کیا ہے، جنہوں نے یہ کہا ہے کہ جو شہباز شریف تھے انہوں نے لاہور کی کھاڑ پچھاڑ کی ہے، لاہور کو خوبصورت بنایا ہے، تو کیا ہم لاہور کی خوبصورتی کو، لاہور کے اچھے کاموں کو اس لیے اکھاڑ دیں کہ یہ شہباز شریف صاحب نے بنائی ہے؟ دوسرا، میں نے جیسے عرض کیا ہے کہ جالب صاحب ایک فوک کہانی بن چکے ہیں شاعری کے حوالے سے۔ جتنے بھی شعراء ہیں آپ کے ملک کے، ان میں جتنی داستانیں جالب صاحب سے منسوب ہیں جو عام لوگوں کو سنائی جاتی ہیں، وہ کسی اور شاعر کے لیے نہیں ہے۔ فیض احمد فیض جیسے لوگ جو ہیں وہ جالب صاحب ان کی صدارت میں نظمیں اور غزلیں پیش کرتے رہے ہیں مشاعروں میں۔ اس کے بعد جالب صاحب جو تھے وہ ٹھیک ہے سیاسی کردار ان کا اپنی جگہ، بہت لمبی تاریخ ہے ان کی، لیکن اگر ہم دیکھیں تو جو ادبی حلقے تھے، جو صحافتی حلقے تھے، ان کے ساتھ جالب صاحب کے جو تعلقات تھے دانشوروں سے، جن میں میاں افتخار الدین بڑے نمایاں ہیں، اس کے بعد ہمارے صحافت کے نثار عثمانی صاحب جو آخری وقت تک ایک ہی ہاسپٹل میں، ایک ہی کمرے میں دونوں ساتھ ساتھ ان کے بیڈ تھے۔ اسی طرح منہاج برنا صاحب تھے، مراج محمد خان تھے، اور اس کے بعد ایسے لوگ جو جالب صاحب کی قربت میں رہ کر جنہوں نے بہت کچھ سیکھا۔ دامن، استاد دامن جو تھے وہ جالب صاحب کے انتہائی قریب تھے، اور زہرہ نگار جو ہیں وہ ایسی جالب صاحب کے بارے میں لکھتی ہیں کہ جالب صاحب جیسے شاعر جو ہیں وہ رومانیت کے شاعر تھے، لیکن انہوں نے جب دیکھا کہ میرا طبقہ جو ہے وہ مسائل زدہ ہے، تو انہوں نے رومانیت کی بجائے انقلاب کی شاعری شروع کی۔ احمد ندیم قاسمی جن کے لیے قصیدہ گوئی کرتے ہیں، جن کے لیے بڑے خوبصورت الفاظ میں ان کو اپریسیشن دیتے ہیں، تو یہ آفتاب اقبال جو ہے اس کی کیا حیثیت ہے کہ یہ جالب صاحب جیسے لیجنڈ کو، جالب صاحب جیسے امر ہونے والے شاعر کو، شخصیت کو، سیاسی کارکن کو للکارے۔